بیان کرنے دو یار. کیا کہہ رہے ہو؟ اب ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا مسئلہ رہ گیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع نہ کر دیں. اس پر میں تفصیلی بیان بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا, پہلے بتا دوں. فی الحال صرف اتنا سمجھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول قائما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا. اس میں صحابہ کے اقوال بھی بہت سارے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں حدیث ہے. صحابہ کا قول بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. تو وہ بھی بہت سارے ہیں. رہا یہ کہ صحیح بخاری میں نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے, تو جب جس کام سے نبی نے منع کیا ہو, پوری زندگی کبھی نہ کیا ہو, اگر ایک دفعہ کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ کسی عذر کی بیس پہ کیا ہے. جو عمل ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں وہ سنت ہوگا, یا جو ایک دفعہ زندگی میں کیا وہ سنت ہے؟ تو احیاناً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں جہری قرات بھی کی ہے امت کی تعلیم کے لیے, ایک دفعہ, تاکہ پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. لیکن جہرن قرات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, کیونکہ عام معمول نہیں تھا. تو اگر نبی نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو ہمیں اس بارے میں ملتا نہیں ہے کہ کیوں کیا. اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں میں تکلیف تھی, بعض کہتے ہیں کچھ اور مسئلہ تھا, وغیرہ وغیرہ. تو سنت نہیں ہے. اس کے بارے میں صحابہ کے آثار ہیں, ممانعات ہے اس بارے میں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عذر ہو تو کر سکتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کوئی عذر ہوگا جو ایک دفعہ آپ نے ایسا کیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی اگر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا آدمی. تو ظاہر ہے پھر تو اب آپ یو ایس اے میں جائیں یا ادھر ممالک میں جائیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو جب جگہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو وہ تو مجبوری ہے. تو سنت نہیں ہے, سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. پوری امت کا یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. تو مسائل علماء سے پوچھا کریں, مفتیان کرام سے پوچھا کریں. کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائما کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع کیا اور پینے سے بھی منع کیا. اس کے خلاف ایک روایت ہے حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ اس میں غلو کرنے لگے تھے, اس کو فرض و واجب سمجھنے لگے تھے, ان کا یہ زام توڑنے کے لیے. اور عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے یہ کہتے ہیں ان کو حدیث نہیں آتی ہے, حدیث ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے ان کو آتی ہی نہیں بزرگوں کو حدیثیں. وہ جو مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے نا, اس میں جو میں نے کہا حدیث, تو وہ عبداللہ بن عمر کا قول مجھے معلوم تھا اور پچھلے بیان میں وہ اس کا حوالہ بھی دے چکا تھا. تو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے, فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں چلتے پھرتے کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. چلتے پھرتے کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. تو یہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ایک طرف نبی کے قول ہے کہ نہیں ہے, ممانعت ہے, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ کرتے تھے. تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی کہ نبی کا قول بھی اپنے حال پہ برقرار رہے اور عبداللہ بن عمر کے قول کی بھی تعویل. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چلتے پھرتے کھا سکتا ہے. جیسے آپ نے جیب میں کھجوریں ڈال دی, اب آپ چلتے ہوئے جا رہے ہو تو وہ کھا سکتے ہو آپ. باقاعدہ جو پراپر کھانا جسے کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کھانا خلاف, بولو نا یار, سنت ہے. جو باقاعدہ پراپر انسان کھاتا ہے, بریانی کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے جو تمیز سے, وہ بیٹھ کے کھاؤ, انسانوں کی طرح کھاؤ. اور ایک چیز ہوتی ہے جیسے چلغوزے ہیں جیب میں, مونگ پھلی ہے جیب میں, سفر میں آدمی جا رہا ہے تو اب وہ بیٹھے گا تو سفر کیسے کرے گا, یا وہ تو رک جائے گا. تو عبداللہ بن عمر کا قول اس قسم کی چیزوں کے بارے میں ہے کہ ایسی چیزیں, یعنی اس قسم کی, تاکہ اس سے دونوں قسم کے قول کی کیا ہو جاتی ہے تطبیق. ورنہ نبی کا یہ قول کہ نبی نے منع کیا, اس کا پھر کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو تعویل ہو نہیں سکتی نا. تو بیٹھ کے کھانا سنت ہے, کوئی عذر ہو تو آپ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں. یہ حاصل کلام کا نکلے گا. عبداللہ بن عمر کا مطلب ہے کوئی عذر ہو, ہم یہ کر لیا کرتے تھے, اگرچہ اس میں عذر کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس کی تعویل یہی ہوگی تاکہ مرفوع حدیث میں اور موقوف حدیث میں مطابقت ہو جائے. اور صحابہ کا صدیوں سے تابعین تبع تابعین کا جو عملی تواتر چلا آ رہا ہے سب تمیز سے. یہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد کھڑے ہو کے کھانا شروع کیا لوگوں نے, اس سے پہلے سب شرافت سے کیسے کھاتے تھے, بیٹھ کے کھاتے تھے. اچھا, انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے سوائے عورتوں کے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیوں بھائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن میں آتا ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی میں کیا ہے, نمونہ ہے. تو ہر چیز میں ہے نا, تو پھر خواتین کو آپ نے مستثنا کیوں کر دیا؟ اگر آپ اس پہ کوئی عقلی دلیل دیتے ہیں, عقلی دلیل, تو ایک طرف آپ کہتے ہیں دلیل صرف قرآن و حدیث ہے, دلیل صرف کیا ہے, قرآن و حدیث ہے. دوسری طرف آپ اپنی عقلی, ممکن ہے کوئی کہ اس سے عورتیں اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں گی تو چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی ہے بھائی, چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی.
تو ایسے طریقے بہت سارے ہیں اس زمانے میں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں. وہ تو مرد بھی اگر چھینٹوں سے نہ بچ سکے تو اس کو تو آپ ناجائز کہتے ہو. تو اس میں تو پھر یہ آپ کو قید لگانی پڑے گی, اگر چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی تو ناجائز ہے, چھینٹوں سے بچ سکتی ہے تو کیا ہے, جائز ہے. اور اگر آپ کو اس کی حیا کے خلاف ہے تو ہم بھی کہتے ہیں عورتوں کا سرین اوپر کر کے سردہ کرنا یہ حیا کے بولو بھائی خلاف. ایک آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں, یعنی اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اصل تمیز سے بیان میں بعد میں کروں گا, یہ تو میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ بغیر مطالعے کے بھی اتنا کہہ سکتے ہیں ہم ان کے سامنے, ان کو جواب دینے کے لیے کوئی اسٹڈی کی ضرورت